شام کا وقت تھا جب علی کلاس روم میں اکیلا بیٹھا اپنی ٹیچر مس زیبا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کی خوبصورتی کی تعریف کرنا مشکل تھا۔ ان کے بڑے بڑے سینے کی وجہ سے وہ ہمیشہ توجہ کا مرکز رہتی تھیں، اور علی کو لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک راز چھپا ہے جو صرف اسے ہی پکار رہا ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اکثر رہ جاتا، اور آج بھی وہی ہوا۔ مس زیبا نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر نوٹس چیک کرنے شروع کیے تو علی نے دیکھا کہ ان کی شرٹ کے بٹن کے درمیان سے کچھ قطرے ٹپکتے نظر آ رہے تھے۔ وہ دودھ جیسا سفید مایا جو آہستہ آہستہ گر رہا تھا۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا راز ہے؟ کیا مس زیبا کوئی ایسی حالت میں ہیں جو وہ چھپا رہی ہیں؟ اور یہ خیال اسے اور قریب کھینچ رہا تھا۔ مس زیبا نے اچانک اٹھ کر کہا کہ علی، تم کیوں نہیں جا رہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اور علی نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کلاس روم میں اکیلے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی جو ماحول کو اور بھی رومانٹک بنا رہی تھی۔ مس زیبا نے مسکرا کر کہا کہ بولو، اور علی نے آہستہ سے کہا کہ آپ کی شرٹ۔ وہ رک گیا۔ مس زیبا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ علی نے دیکھ لیا ہے۔ وہ قطرے جو ان کے سینے سے گر رہے تھے، ایک خفیف سی شرم کے ساتھ وہ بولیں کہ یہ ایک راز ہے علی، تمہیں نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن علی کا دل اب کنٹرول سے باہر تھا۔ وہ قریب آیا اور کہا کہ میم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ کی یہ خوبصورتی، یہ راز مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ مس زیبا نے آنکھیں جھکا لیں۔ ان کا دل بھی دھڑک رہا تھا، کیونکہ علی ایک خوبصورت نوجوان تھا جو ہمیشہ ان کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ وہ سوچنے لگیں کہ کیا یہ صحیح ہے، ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان؟ لیکن ماحول کی گرمی، بارش کی آواز اور علی کی آنکھوں میں وہ جوش دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکیں۔ وہ آہستہ سے بولیں کہ علی، یہ غلط ہے، لیکن تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اور پھر علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ وہ قطرے اب اور تیزی سے گر رہے تھے، جیسے ان کی جذباتی حالت کو ظاہر کر رہے ہوں۔ علی نے سوچا کہ کیا وہ اس راز کو چھو سکتا ہے؟ کیا وہ اس دودھ کو دیکھ سکتا ہے جو اس کی ٹیچر کی خوبصورتی کا حصہ ہے؟ لیکن وہ رک گیا، صرف آنکھوں میں دیکھ کر۔ اور مس زیبا نے کہا کہ آج رات ہم مل سکتے ہیں، میرے گھر پر، کوئی نہیں جانے گا۔ علی کا دل خوشی سے اچھل پڑا، لیکن ایک خوف بھی تھا۔ کیا یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ وہ گھر آیا تو رات بھر نیند نہ آئی۔ وہ سوچتا رہا کہ مس زیبا کے ساتھ کیا ہوگا، وہ راز، وہ قطرے اور وہ رومانس جو اب شروع ہونے والا تھا۔ اگلی رات وہ مس زیبا کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مس زیبا نے ایک خوبصورت ڈریس پہنی تھی جو ان کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے، باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی نے کہا کہ میم، مجھے آپ کی آنکھیں، آپ کی مسکراہٹ، اور وہ رک گیا۔ مس زیبا نے ہنس کر کہا کہ تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے نا، لیکن آہستہ آہستہ۔ اور پھر انہوں نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماحول میں ایک گرمی تھی، ایک جذبہ جو دونوں کو قریب لا رہا تھا۔ علی نے سوچا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ اس راز کو چھوئے گا؟ کیا وہ کام کرے گا جو دل کر رہا ہے؟ لیکن ابھی صرف باتوں کا دور تھا۔ مس زیبا نے کہا کہ علی، تم میری زندگی میں ایک نئی امید ہو، مجھے تم سے بات کر کے سکون ملتا ہے۔ اور علی نے جواب دیا کہ میم، آپ میرے خوابوں کی ملکہ ہو۔ پھر وہ دونوں قریب آئے، ایک گلے ملے۔ علی نے محسوس کیا کہ مس زیبا کے سینے سے وہ گرمائش، وہ قطرے جو اب ان کی ڈریس کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لمحہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ آگے بڑھے گا؟ ایک سسپینس تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مس زیبا نے کہا کہ چلو کچھ کھاتے ہیں، اور وہ کچن میں چلی گئیں۔ علی ان کے پیچھے گیا۔ وہاں کھڑے کھڑے بات کرتے ہوئے علی نے دیکھا کہ مس زیبا کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، ایک دعوت جو وہ دے رہی ہیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مس زیبا مڑیں اور مسکرائیں، پھر دونوں کی نگاہیں ملیں۔ ایک لمبا لمحہ گزرا۔ علی کا دل کہہ رہا تھا کہ اب وہ قدم اٹھائے، وہ کام جو دل کر رہا ہے، لیکن مس زیبا نے کہا کہ صبر کرو علی، رات ابھی باقی ہے۔ اور پھر وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ علی نے پوچھا کہ یہ راز کیا ہے، یہ قطرے کیوں؟
मिस ज़ेबा ने शर्मा कर कहा कि ये एक कुदरती चीज़ है। मुझे खुशी है कि तुमने देखा और अब तुम मेरे करीब हो। अली ने सोचा कि क्या ये मोहब्बत की शुरुआत है या कुछ और। रात गहरी होती गई। वो दोनों बेडरूम में चले गए। मिस ज़ेबा ने लाइट्स मध्यम की। माहौल रोमांटिक था। मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। अली ने मिस ज़ेबा को देखा। उनकी खूबसूरती अब और भी चमक रही थी। वो कतरे अब वाज़िया थे। अली करीब आया। उसने आहिस्ता से कहा कि मैम, मुझे आपको छूना है। मिस ज़ेबा ने आंखें बंद कर लीं, एक हाँ की तरह। अली का हाथ आगे बढ़ा, लेकिन अभी सिर्फ छूने तक। एक सस्पेंस था कि अब क्या होगा। क्या वो गहरा रोमांस करेगा? क्या वो काम करेगा जो दोनों के दिलों में है? लेकिन रात अभी लंबी थी। वो दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए। अली ने कहा कि आपकी ये खूबसूरती मुझे पागल कर देती है। मिस ज़ेबा ने जवाब दिया कि तुम मेरे लिए ख़ास हो। और फिर एक गले मिलने का लम्हा आया। अली ने महसूस किया कि वो गरमाइश, वो राज जो अब खुलने वाला था, लेकिन अभी नहीं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या वो रात भर ऐसे ही गुजारेंगे या कुछ और होगा? अली का दिल धड़क रहा था। मिस ज़ेबा की सांसें तेज़ थीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक लंबा लम्हा। और फिर मिस ज़ेबा ने कहा कि अली, अब वक्त आ गया है। लेकिन क्या? सस्पेंस अब अपने उरूज पर था। क्या वो काम करेगा? वो रोमांटिक लम्हा जो दोनों मुंतज़िर थे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। रात की गहराई में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, एक जज्बा जो अब फूटने वाला था। अली ने सोचा कि ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मिस ज़ेबा की आंखों में वो दावत, वो राज और वो कतरे जो अभी कलामत बन गए थे। सस्पेंस जारी था कि अब क्या होगा। क्या वो इस राज को शेयर करेंगे? क्या वो एक हो जाएंगे? और फिर रात की खामोशी में वो दोनों ने कदम उठाया, लेकिन सिर्फ दिल की बातों तक। रोमांस की गर्मी में, सस्पेंस की लहरों में कहानी जारी रही। एक लंबी रात जो कभी ख़त्म न होने वाली लग रही थी। अली और मिस ज़ेबा की मोहब्बत की शुरुआत, एक राज जो अब उनका मुश्तरक का था, और वो लम्हात जो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन क्या हुआ उस रात? सस्पेंस अब भी बाकी है, क्योंकि मोहब्बत की कहानियाँ हमेशा नामुकम्मल रहती हैं, इंतज़ार की लज्जत में। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी थी जो मिस ज़ेबा के चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। अली अभी भी उनके करीब खड़ा था। उसका हाथ आहिस्ता से मिस ज़ेबा के कंधे पर रुका हुआ था, जैसे वो इस लम्हे को और लंबा खींचना चाहता हो। मिस ज़ेबा ने आहिस्ता से सर उठाया। उनकी सांसों की गर्मी अली के चेहरे को छू रही थी। अली, तुम वाकई समझते हो कि ये सब ठीक है? उनकी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश थी, ना कि खौफ की, बल्कि उस एहसास की जो अभी तक अंदर ही अंदर दबाया जा रहा था। अली ने जवाब देने की बजाय सिर्फ उनकी आंखों में देखा, जैसे अल्फाज की ज़रूरत ही ना हो। उसने आहिस्ता से अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया, मिस ज़ेबा की कमर के करीब, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जो सब कुछ बदल दे। वो दोनों एक दूसरे के साए में खड़े थे, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक मिस ज़ेबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के ऊपरी बटन को आहिस्ता से खोल दिया। वो बटन खुलते ही एक गरम, दूधिया सी खुशबू कमरे में फैल गई। अली की आंखें फैल गईं। वो देख रहा था कि उनके सीने से अब भी वो सफ़ेद कतरे आहिस्ता आहिस्ता बह रहे थे, ड्रेस के कपड़े को गीला करते हुए। वो मंजर इतना खूबसूरत और इतना ममनू था कि अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये मेरी एक हालत है, मिस ज़ेबा ने शर्माते हुए कहा। डॉक्टर कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये मुझे बहुत कमज़ोर कर देता है, और आज रात मुझे लगता है कि तुम इसे समझ सकते हो। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आगे बढ़ा। उसने बहुत नरमी से, बहुत एहतियात से अपना हाथ उनके सीने के करीब लाया, लेकिन छुआ नहीं, बस इतना करीब कि वो गर्मी महसूस कर सके। मैम, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बस आपके करीब रहना चाहता हूँ। मिस ज़ेबा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से अपने सीने पर रख दिया। वो लम्स इतना नरम, इतना गर्म था कि दोनों की सांसें एक साथ रुक गईं। कतरे अब अली की उंगलियों पर भी गिर रहे थे, एक अजीब सी शीरनी के साथ। अली ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहता हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मिस ज़ेबा ने पूछा। उनकी आवाज़ अब तकरीबन सरगोशी थी। डर तो बहुत है, लेकिन आपसे ज़्यादा मोहब्बत है, अली ने जवाब दिया, और फिर आहिस्ता से उनके होंठों के करीब आया। एक लम्हा, 2 लम्हे, और फिर दोनों के होंठ मिल गए। वो बोसा ना बहुत शदीद था, ना बहुत हल्का,
بس ایک گہرا گرم رومانٹک بوسہ جو دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مٹا رہا تھا۔ مس زیبا نے اپنے ہاتھ علی کے بالوں میں پھیرے جبکہ علی نے انہیں اور قریب کھینچ لیا۔ ان کے جسم اب ایک دوسرے سے مل چکے تھے، وہ گرمی، وہ نمی، وہ احساس جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر بارش کی ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ۔ مس زیبا نے علی کے کان میں سرگوشی کی، آج رات تم میرے ہو اور میں تمہاری، لیکن یہ راز ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ علی نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے خوفناک لمحہ ہے۔ وہ دونوں بستر کی طرف بڑھے، آہستہ آہستہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ مس زیبا نے اپنی ڈریس کو کندھوں سے نیچے کیا اور اب وہ قطرے آزادانہ بہہ رہے تھے۔ علی نے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے ہونٹ ان کے قریب لائے، بس چکھنے کے لیے، بس محسوس کرنے کے لیے۔ وہ رات بہت لمبی تھی، باتیں ہوئیں، چھونے ہوئے، بوسے ہوئے، اور وہ راز جو اب دونوں کا مشترکہ بن چکا تھا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں تھی، بس ایک گہرا، شدید، پراسرار رومانس جو ان دونوں کو ایک دوسرے میں کھو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے جب روشنی کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، مس زیبا نے علی کو گلے لگایا اور کہا، اب تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ صرف شروعات ہے۔ علی نے مسکرا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، میں واپس آؤں گا، ہر رات۔ اور جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو بارش تھم چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک نئی طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بہت کچھ ابھی باقی ہے، بہت سارے راز، بہت سارے لمحات اور بہت ساری راتیں جو ابھی آنا باقی ہیں۔ کیا یہ محبت تھی؟ کیا یہ صرف جذبہ تھا یا کچھ اور جو الفاظ میں نہیں سمجھ سکتا؟ وہ گھر کی طرف چل پڑا، دل میں ایک سوال لیے، اگلی بار کیا ہوگا؟ دن کی روشنی اب مکمل طور پر پھیل چکی تھی جب علی گھر پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر پڑا۔ آنکھیں بند کیں تو مس زیبا کا چہرہ سامنے آ گیا، ان کی شرماتی مسکراہٹ، وہ گرم سانس، وہ دودھیا قطرے جو اب بھی اس کی انگلیوں پر محسوس ہو رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب خواب نہیں حقیقت ہے، لیکن دماغ بار بار پوچھ رہا تھا، اب آگے کیا؟ اس دن اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی وہ گیا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی مس زیبا کی نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں ملیں، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی اشارہ، بس ایک گہری چپ چاپ سی بات چیت جو صرف دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ پوری کلاس کے دوران علی کا دھیان کہیں اور نہیں تھا۔ جب گھنٹی بجی تو سب باہر نکل گئے، لیکن علی اپنی جگہ پر جم گیا۔ مس زیبا نے آہستہ سے کہا، آج شام 6 بجے لائبریری کے پیچھے والے پرانے کمرے میں، کوئی نہیں آتا وہاں۔ علی نے بس سر ہلا دیا اور چپ چاپ نکل گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، خوشی بھی، گناہ کا احساس بھی، اور سب سے بڑھ کر انتظار کی وہ آگ جو اسے جلا رہی تھی۔ شام 6 بجے وہ پہنچ گیا۔ پرانا کمرہ، دھول بھری الماریاں، ایک پرانی میز اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آتی ہوئی شام کی نارنجی روشنی۔ مس زیبا پہلے سے وہاں تھیں۔ آج انہوں نے ایک ہلکا گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا جو ان کے جسم سے بالکل چپکا ہوا تھا۔ علی اندر داخل ہوا تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ تم دیر کر رہے تھے، ان کی آواز میں ایک ہلکی سی شرارت تھی۔ بس دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ سب دوبارہ ہوگا۔ مس زیبا قریب آئیں، ان کے سینے سے اب بھی وہ ہلکی سی نمی نظر آ رہی تھی، جیسے جسم خود بتا رہا ہو کہ وہ بھی انتظار میں تھا۔ انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے میز کے قریب لے گئیں۔ علی بیٹھ گیا، مس زیبا اس کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ کل رات جو ہوا وہ صرف شروعات تھی، انہوں نے آہستہ سے کہا اور اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ آج تمہیں سب کچھ دیکھنے دوں گی، چھونے دوں گی، جتنا تم چاہو۔ علی کی سانس تیز ہو گئی، وہ اٹھا، ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پہلے تو صرف کندھوں کو چھوا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آیا۔ جب اس کی انگلیاں ان کے سینے پر پہنچیں تو مس زیبا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ قطرے اب علی کی ہتھیلی پر گر رہے تھے، گرم، میٹھے اور ایک عجیب سی سکون دینے والے۔ علی نے سر جھکا کر ان کے سینے کو چوم لیا۔ مس زیبا نے ایک آہ بھری، ان کے ہاتھ علی کے بالوں میں پھیل گئے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک کر رکھ دیا تھا۔ علی آہستہ آہستہ نیچے جاتا گیا، ان کی کمر کو چھوتا ہوا، پھر پیٹ، پھر رانوں تک۔ مس زیبا اب لرز رہی تھیں۔ علی، آہستہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے،
اور مزہ بھی آ رہا ہے۔ علی نے انہیں اٹھایا اور میز پر بٹھا دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ مس زیبا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور علی کو دیکھا۔ محبت، خواہش اور ایک چھپا ہوا خوف سب ملا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو نا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں چلنے دوں گا، علی نے وعدہ کیا اور پھر ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس بار بوسہ پہلے سے زیادہ گہرا تھا، زیادہ بھوکا تھا۔ ہاتھ اب آزاد ہو چکے تھے۔ مس زیبا کی شرٹ مکمل کھل چکی تھی۔ علی نے اپنے ہاتھ ان کے جسم پر پھیرے، ہر جگہ کو محسوس کیا، ہر جگہ کو چوما۔ مس زیبا کی آنکھیں اب کنٹرول سے باہر ہو چکی تھیں۔ وہ علی کے کان میں بولیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ابھی، مکمل طور پر۔ علی نے ایک لمحے کے لیے رک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ان کی باقی کپڑوں کو ہٹایا۔ اب وہ دونوں بالکل بے پردہ تھے، نہ کوئی راز، نہ کوئی ڈھانپ۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر پرندوں کی چہچہاہٹ۔ وہ لمحہ جب دونوں ایک ہوئے، وہ درد، وہ سکون، وہ لذت، سب ایک ساتھ تھا۔ مس زیبا نے علی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہیں۔ علی بھی انہیں گلے لگائے رو رہا تھا، خوشی کے آنسو، محبت کے آنسو۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ جب رات ڈھلنے لگی تو مس زیبا نے علی کے سینے پر سر رکھا اور کہا، یہ سب کچھ ہمارا راز رہے گا، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ علی نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ باہر اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اٹھے، کپڑے پہنے، ایک دوسرے کو آخری بار گلے لگایا۔ دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ علی باہر نکلا، مڑ کر دیکھا، مس زیبا دروازے پر کھڑی تھیں، آنکھوں میں وہی چمک، وہی وعدہ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ وہ اس انتظار میں گزاریں گے کہ اگلا ملاقات کب ہوگی۔ اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو بس دل کی آگ بھڑکی تھی۔